لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اس عنوان کے تحت انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اہل سنت والجماعت حضرات کی مستند و معتبر کتابوں سے 40 عبارتیں پیش کریں گے کہ جن میں امام مہدی کے فضائل و مناقب اور آپ کے متعلق بعض حقائق کا تذکرہ موجود ہے. ان 40 عبارتوں میں پہلے تو شروع میں کافی احادیث ہیں کہ جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی وغیرہ میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں. انہیں ہم یکے بعد دیگرے آپ کی خدمت میں پیش کریں. عبارت نمبر 1. سعودی عرب میں واقع رابطہ عالم اسلامی کے دفتر سے ایک شخص نے حضرت مہدی علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں دریافت کیا تو جواب ملا، یہ خالص اسلامی عقیدہ ہے، اس کو ماننا ضروری. اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ یونیورسٹی کے پروفیسر جناب شیخ عبد المحسن بن العباد نے شیخ عبداللہ بن باز کی موجودگی میں اور علماء کے مجمع میں ایک تحقیقی مقالہ پڑھا جس کا عنوان تھا عقیدہ اہل السنہ والعصر فی المہدی المنتظر. اس مقالے میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کا عقیدہ خالص اسلامی عقیدہ ہے، صحیح اور متواتر روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے اور اس عقیدے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. عبارت نمبر 2. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے عیسیٰ تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہاری قوم میں سے ہوگا. اور یہ جو ہے یہ صحیح بخاری کے 2 والیوم کے پیج نمبر 354 پر موجود ہے. عبارت نمبر 3. ابو ہریرہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ظہور مہدی کے بعد زمین اپنے پوشیدہ خزانوں کو ظاہر کر دے گی، سونے اور چاندی کے ستون ہوں گے، قاتل آ کر کہے گا اس کی خاطر میں نے قتل کیا، قطع رحم کرنے والا کہے گا اسی کے لیے میں نے رشتہ داریاں توڑیں، چور کہے گا اسی بنا پر میرا ہاتھ کاٹا گیا. پھر ان لوگوں کو دعوت دی جائے گی مگر اس میں سے وہ کچھ نہیں لیں گے. اور یہ عبارت جو ہے یہ صحیح مسلم کے چیپٹر نمبر 18 اور حدیث نمبر 1013 میں موجود ہے. عبارت نمبر 4. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظہور مہدی کے بعد مدینے سے تمام آلودگی دور ہو جائے گی جس طرح لوہے سے زنگ دور ہو جاتا ہے، اور وہ دن نجات کا دن کہلائے گا. اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کے چیپٹر نمبر 20 اور حدیث کا نمبر ہے 2945. عبارت نمبر 5. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک مرد عرب دنیا کا مالک ہو
جس کا نام میرا نام ہوگا. اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ترمذی کے چیپٹر نمبر 52 اور حدیث کا نمبر ہے 2230. عبارت نمبر 6. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہو جو میرا ہم نام ہوگا. اور یہ حدیث جو ہے یہ سنن ترمذی کے چیپٹر نمبر 52 اور حدیث کا نمبر ہے 2231. عبارت نمبر 7. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت میں مہدی ہیں وہ ظہور فرمائیں گے. اور کچھ جملوں کے بعد میں ہے ان کی خدمت میں ایک شخص آئے گا اور کہے گا یا مہدی مجھے عطا فرمائیے مجھے عطا فرمائیے. پھر وہ کپڑا لائے گا اور جتنا ہو سکے گا اتنا اٹھا لے گا. اور یہ حدیث جو ہے یہ سنن ترمذی کے چیپٹر نمبر 53 میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2232. عبارت نمبر 8. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برتر عبادت ظہور مہدی کا انتظار ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ترمذی کے چیپٹر نمبر 116 میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3571. عبارت نمبر 9. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا سے صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو خداوند عالم ضرور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ جوہر سے بھری ہوگی. اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابو داؤد کے والیوم نمبر 4 پیج نمبر 107 پر موجود ہے. عبارت نمبر 10. زوجہ رسول جناب ام سلمہ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے مہدی حق ہیں اور وہ جناب فاطمہ کی نسل سے ہیں. اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابو داؤد کے اندر جو کتاب المہدی ہے اس میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 8284. عبارت نمبر 11. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام مہدی کے زمانے کو پائے وہ ان کے پاس آئے اگرچہ برف پر رینگنا ہی کیوں نہ پڑے کیونکہ وہ مہدی ہیں. اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابن ماجہ کے چیپٹر نمبر 34 میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4082. عبارت نمبر 12. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مہدی ہوگا اور کچھ جملوں کے بعد ہے اس وقت میری امت کو ایسی نعمتیں ملیں گی جیسی کبھی نہیں ملی تھیں. سب چیزیں دے دی جائیں گی. اس وقت مال کا انبار ہوگا. ایک شخص سوال کرے گا اے مہدی مجھے عطا فرمائیے حضرت فرمائیں گے لے لو. اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابن ماجہ کے چیپٹر نمبر 34 میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4083. عبارت نمبر 13. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ان کو دیکھو تو ان کی بیعت کرو اگرچہ برف پر رینگنا پڑے کیونکہ مہدی خدا کے خلیفہ ہیں. اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابن ماجہ کے چیپٹر نمبر 34 میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4084. عبارت نمبر 14. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی ہم اہل بیت سے ہیں خدا ان کے لیے ایک رات میں سب امور کی اصلاح کر دے گا. اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابن ماجہ کے چیپٹر نمبر 34 میں موجود ہے حدیث کا نمبر ہے 4085. عبارت نمبر 15. انس ابن مالک کا بیان ہے میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہم فرزندان عبد المطلب اہل جنت کے سردار ہیں. میں حمزہ علی جعفر حسن حسین اور مہدی
علیہم السلام. اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابن ماجہ کے چیپٹر نمبر 34 میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4087. عبارت نمبر 16. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرق سے لوگ آئیں گے اور حضرت مہدی کے لیے زمین ہموار کریں گے. اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابن ماجہ کے چیپٹر نمبر 34 میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4088. عبارت نمبر 17. سامعین یہاں تک تو یہ جو 16 احادیث تھیں یہ سیاہ ستہ میں موجود تھیں کہ جن کے حوالے ہم نے دیے. اب بقیہ جو دیگر عبارتیں ہیں ان میں کچھ حدیثیں ہیں، کچھ روایتیں ہیں، کچھ حقائق ہیں کہ جو دیگر کتابوں میں موجود ہیں. عبارت نمبر 17. ابو سعید خدری کا بیان ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین ظلم اور سرکشی سے بھر نہ جائے. پھر میری اطرت اور میرے اہل بیت سے ایک فرد ظاہر ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و سرکشی سے بھری ہوگی. اور یہ جو عبارت ہے یہ مسند امام احمد ابن حنبل کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 36 پر موجود ہے. عبارت نمبر 18. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خداوند عالم یقیناً اس امت میں ایک خلیفہ مبعوث کرے گا، وہ بھر بھر کر مال تقسیم کرے گا، گن گن کر تقسیم نہیں کرے گا. اور یہ حدیث جو ہے یہ مسند امام احمد ابن حنبل کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 99 پر موجود ہے. عبارت نمبر 19. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تمہارے لیے ایسا وقت ضرور آنے والا ہے جب دینار اور درہم رکھنے کی جگہ نہ ہوگی. اور یہ حدیث جو ہے یہ مسند امام احمد ابن حنبل کے 4th والیوم کے پیج نمبر 306 پر موجود ہے. عبارت نمبر 20. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں میری امت پر ان کے بادشاہوں کی جانب سے شدید بلا نازل ہوگی، اس سے بڑی بلا سنی نہ گئی ہوگی، آدمی کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. اس وقت خدا میری اطرت سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اور یہ جو حدیث ہے یہ مستدرک حاکم کے 4th والیوم کے پیج نمبر 465 پر موجود ہے. عبارت نمبر 21. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ ایسے فتنے ہوں گے جس میں سے لوگ اس طرح سے نکلیں گے جس طرح کان سے سونا نکلتا ہے. اس کے بعد خدا میری اطرت سے ایسی فرد کو مبعوث کرے گا جس کے ہمراہیوں کی تعداد 12,000 ہوگی اور زیادہ تعداد 15,000 ہوگی. اور یہ حدیث جو ہے یہ مستدرک حاکم کے والیوم نمبر 4 پیج نمبر 553 پر موجود ہے. عبارت نمبر 22. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی کی پیشانی چوڑی، ناک ستواں ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اور یہ حدیث جو ہے مستدرک حاکم کے 4th والیوم کے پیج نمبر 557 پر موجود ہے. عبارت نمبر 23. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آخری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا، خدا بارش سے سیراب کرے گا، زمین اپنی شادابیوں کو ظاہر کرے گی، وہ مال کو برابر سے تقسیم کریں گے، چوپایوں کی کثرت ہوگی، امت عظیم ہوگی، 7 یا 8 سال زندگی بسر کریں گے. اور یہ جو حدیث ہے یہ مستدرک حاکم کے 4th والیوم کے پیج نمبر 558 پر موجود ہے. عبارت نمبر 24. شورح آفاق مورخ ابن خلدون کا بیان ہے. وہ لکھتا ہے تمام اہل اسلام کے نزدیک یہ بات ہر زمانے میں شہرت کی حامل رہی ہے
آخری زمانے میں ایک شخص کا ظہور ضروری ہے جو اہل بیت سے ہوگا، جو دین کی تائید کرے گا، عدل کو عام کرے گا، مسلمان اس کی پیروی کریں گے، وہ تمام اسلامی ممالک پر تسلط پائے گا اور اس کا نام مہدی ہوگا۔ اور یہ عبارت جو ہے یہ ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون کے پیج نمبر 367 پر درج کی ہے۔ عبارت نمبر 25، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں میرے فرزندوں میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرا نام، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، زمین کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ جوڑ سے بھری ہوگی۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے 4 والیوم کے پیج نمبر 211 پر درج کی ہے۔ عبارت نمبر 26، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظہور مہدی کے لیے 2 نشانیاں ہیں جو آسمان و زمین کی خلقت سے اب تک وجود میں نہیں آئی ہیں، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن اور 15 رمضان المبارک کو سورج گرہن۔ یہ دونوں علامتیں آسمان و زمین کی خلقت سے اب تک نہیں ہوئی ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن دار قطنی کے 2 والیوم کے پیج نمبر 65 پر موجود ہے۔ عبارت نمبر 27، ابو نواس نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے، جب زمین بیضا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں لشکر سفیانی دھنس جائے تو وہ ظہور مہدی کی علامت ہے۔ اور یہ جو عبارت ہے یہ تذکرہ قرطبی کے پیج نمبر 692 پر موجود ہے۔ عبارت نمبر 28، ابو ہریرہ کا بیان ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظہور کے بعد ساری زمین پر امن ہوگا، یہاں تک کہ شیر اور اونٹ، چیتا اور گائے، بھیڑیا اور بکری ساتھ ساتھ رہیں گے، بچے سانپ سے کھیلیں گے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ مسند طیالسی میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2575۔ عبارت نمبر 29، محی الدین ابن عربی کہ جن کی وفات 685 ہجری میں ہوئی تھی، وہ لکھتے ہیں، مہدی وہی حکم کریں گے جو فرشتہ اللہ کی جانب سے لے کر ان کے پاس آئے گا تاکہ وہ ان کی مدد کریں، اور یہ حقیقی شریعت محمدی ہوگی۔ اور یہ عبارت جو ہے یہ انہوں نے اپنی کتاب فتوحات المکیہ کے 3 والیوم کے پیج نمبر 335 پر درج کی ہے۔ عبارت نمبر 30، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے بادل ان کے سر پر سایہ فگن ہوگا اور ایک منادی یہ آواز دے گا، یہ مہدی خلیفہ خدا ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ حسین دیار بکری نے اپنی کتاب تاریخ خمیس کے 2 والیوم کے پیج نمبر 288 پر درج کی ہے۔ عبارت نمبر 31، جناب سعید ابن جبیر نے آیہ لِیَظْهَرُوا عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ کی جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے اس کی تفسیر میں فرمایا، اس سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ اور یہ عبارت جو ہے یہ کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان کے چیپٹر نمبر 25 میں پیج نمبر 155 پر موجود ہے۔ عبارت نمبر 32، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت مہدی کے ظہور کا انکار کرے اس نے ان تمام باتوں سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔
اور یہ جو حدیث ہے یہ کتاب فرائض الصمتین کے سیکنڈ والیوم کے پیج نمبر 334 پر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 585۔ عبارت نمبر 33، ابو الحسین آبری کہ جن کی وفات 363 ہجری میں ہوئی تھی، ان کے قول کو علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں روایتیں متواتر ہیں اور بکثرت راویوں نے حضرت رسول خدا سے روایتیں نقل کی ہیں، وہ ضرور ظاہر ہوں گے اور وہ ان کے اہل بیت میں ہیں اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے، اور ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور وہ اس امت کی امامت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ جو عبارت ہے یہ علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ کے چیپٹر نمبر 11 میں پیج نمبر 254 پہ درج کی ہے۔ عبارت نمبر 34، ابن عمر کی روایت ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ان کی صلب سے ایک جوان ظاہر ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ علامہ حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کے 7th والیوم کے پیج نمبر 317 پہ درج کی ہے۔ عبارت نمبر 35، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی پشت پر رکھا اور فرمایا، میرے اس فرزند کی نسل سے مہدی ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ علامہ محب الدین طبری نے اپنی کتاب ذخائر العقبہ کے پیج نمبر 136 پر درج کی ہے۔ عبارت نمبر 36، صدقہ ابن موسیٰ کی روایت ہے کہ میرے والد نے امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، خلف صالح ابو محمد حسن ابن علی کے فرزند ہیں، وہی مہدی اور وہی صاحب الزمان ہیں۔ اور یہ جو عبارت ہے یہ ابن صباغ مالکی نے اپنی کتاب فصول المہمہ کے چیپٹر نمبر 12 میں پیج نمبر 292 پر درج کی ہے، اور ابن صباغ مالکی کی وفات سن 855 ہجری میں ہوئی تھی۔ سامعین، یہاں پر جو امام رضا، امام حسین اور حضرت علی علیہ السلام کے جو تذکرے گزشتہ 3 احادیث میں گزرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی تھی کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حضرت علی کی نسل میں، امام حسین کی نسل میں، اور آخر میں امام رضا کے جو 8ویں امام ہیں ہمارے، ان کی نسل میں ہونے والے ہیں۔ اور یہی ان کی تشخیص کی خاطر ان تمام روایت کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ عبارت نمبر 37، فضل ابن روزبہان شافعی کہ جن کی وفات 927 ہجری میں ہوئی تھی، انہوں نے اپنی کتاب وسیلۃ الخادم الی المخدوم کے پیج نمبر 263 اینڈ 265 میں حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو آخری ولی اور حجت الہی قرار دیا ہے۔ عبارت نمبر 38، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں میری نسل سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو میرا ہم نام ہوگا اور جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، زمین کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ جوڑ سے بھری ہوگی، بس وہی مہدی ہیں۔ اور یہ جو عبارت ہے یہ علامہ سبت ابن جوزی کہ جن کی وفات 654 ہجری میں ہوئی تھی، انہوں نے اپنی کتاب تذکرہ خواص الامہ کے پیج نمبر 204 پہ درج کی ہے۔ عبارت نمبر 39، مشہور مورخ اسلام علی ابن حسین مسعودی اپنی کتاب اثبات الوصیہ کے آخر میں لکھتے ہیں کہ اس وقت یعنی ربیع الاول سن 332 ہجری میں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی عمر مبارک 76 سال اور 11.5 ماہ ہے۔ سامعین، یہاں پر اس غلط عقیدے
اور غلط بات کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ جو عام طور پر عالم اسلام میں مشہور ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آخری زمانے میں پیدا ہوں گے اور پھر آئیں گے۔ دراصل امام مہدی جو ہیں وہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے، اور سن 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہو چکی ہے، اور آپ پردہ غیب میں ہیں۔ آپ کی غیبت اور طول عمر کے بارے میں ہم نے مخصوص تقریریں کی ہیں اور اس کے بارے میں اچھے سے ثابت کیا ہے۔ ان تمام امور کو یہاں پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ابھی فی الحال چونکہ مسعودی کہ جو 3 صدی ہجری کا مورخ ہے، اس نے اپنی کتاب میں بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام مہدی آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں، اور اس کے دور میں امام مہدی کی عمر 76 سال اور سال 11 ماہ تھی، کیونکہ آپ 255 ہجری میں پیدا ہو چکے تھے، لہذا اس حساب سے 332 ہجری میں اس نے کیلکولیشن کر کے یہ بات بتائی ہے۔ اور مسعودی کے علاوہ علامہ ابن حجر مکی جیسے متعصب سنی عالم دین نے بھی اپنی کتاب سوائق و محرقہ میں، جہاں پہ ہمارے تمام 12 ائمہ کا تذکرہ کیا ہے، ان میں امام مہدی کو 12ویں امام کے طور پر اور ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے کے طور پر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی پیدائش کا اور ان کی ولادت کا اعتراف کیا ہے۔ بہرحال اب یہ چونکہ ہمارا موضوع فی الحال نہیں ہے وہ تمام چیزیں ثابت کرنا، اس لیے اسی پر اکتفا کر کے ہم سلسلہ بیان آگے بڑھاتے ہیں۔ عبارت نمبر 40۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے امام وقت کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی موت ہوگی۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ مسند امام احمد ابن حنبل کے 4 والیوم کے پیج نمبر 96 پر، اور مسند طیالسی کے پیج نمبر 259 پر، اور صحیح حافظ قشیری نیشاپوری کے 8 والیوم کے پیج نمبر 107 پر موجود ہے۔ لہذا سامعین یہاں تک تو وہ 40 عبارتیں تھیں کہ جو مختلف کتابوں میں خصوصاً سیاہ ستہ اور دیگر کتابوں میں موجود تھیں۔ اب آخر میں ہم سیاہ ستہ میں سے جو سنن ابو داؤد ہے، سنن ابو داؤد میں خاص طور پر ایک کتاب المہدی انہوں نے مرتب کی ہے، جہاں جیسے عام طور پر کہ سیاہ کی جو حدیث کی کتابیں اس میں ہم نے جیسے بتایا کہ مختلف کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے ان کتابوں کو جو حدیث کی کتابیں ہیں سیاہ ستہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ اور دیگر کتابیں، تو ان میں کلاسیفیکیشن کا پیٹرن یہ ہے کہ کتاب یعنی عام طور پر جو عام دنیاوی اور ہمارے آج کے دور میں جو کوئی بھی کتاب ہوتی ہے کہ ہر کتاب میں مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں، تو قدیم زمانے میں ان لوگوں نے جب اپنی کتابوں کو مرتب کیا تو چیپٹرز اور ابواب کی جگہ پر انہوں نے کتاب کو رکھا۔ دراصل یہ کتابیں کیا تھیں کہ یہ مختلف کتابوں کا مجموعہ تھی، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب سیاہ ستہ کے جو 3 صدی ہجری میں مرتب ہوئیں اور ہمارے یہاں کتب اربعہ جو اسی دور میں مرتب ہوئیں، تو ان سے پہلے 2 اور پہلی صدی ہجری میں یہ تمام حقائق، یہ تمام علمی باتیں مختلف رسالوں، کتابچوں اور مختلف چھوٹی چھوٹی کتابوں میں موجود تھیں۔ تو ان تمام چیزوں کو جب ان افراد نے بڑی اور ضخیم کتاب میں اور جامع کتاب میں جمع کرنا چاہا تو انہوں نے باقاعدہ چیپٹرز کی جگہ، ابواب کی جگہ پر اپنی کتاب کی کلاسیفیکیشن اس طرح سے کی کہ ان کی کتاب میں مختلف کتابیں ایک ساتھ جمع ہیں۔ مثلا کتاب الصلاۃ نماز کی کتاب، کتاب المہدی امام مہدی کے بارے میں جو کتاب ہے، تو اس طریقے سے کتاب الصوم اور دیگر کتب، کتاب المناقب وغیرہ۔ تو عام طور پر جو ہمارے آج کے دور میں ہم جب دیکھتے ہیں کوئی کتاب تو اس کے جو مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں، مختلف ابواب ہوتے ہیں، تو ان چیپٹرز اور ابواب کی جگہ پر قدیم زمانوں میں ان افراد نے اپنی کتاب کو جب جمع کلاسیفائی کیا تو اس میں انہوں نے مختلف کتابیں، پہلے تو اس کا سب ڈویژن اور مین ڈویژن ہے کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، اس طریقے سے کہ بھائی نماز کی کتاب، روزے کی کتاب، زکوٰۃ کی کتاب۔ تو یہ تمام دراصل چیپٹرز تھے آج کے دور میں اور آج کی لیٹسٹ اصطلاح میں انہیں کہا جائے گا۔ اور پھر ہر کتاب میں مختلف ابواب تھے، مختلف چیپٹرز تھے، جنہیں انہوں نے پھر کتاب فار ایگزامپل جب سیاہ کی یا دیگر کتابوں کی حدیثوں کے ریفرنس جب دیے جاتے ہیں تو فار ایگزامپل کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الظہر، تو اب وہ پھر کلاسیفیکیشن اس طرح ہوا کہ صحیح بخاری میں ایک ہے چیپٹر کی جگہ پر کتاب الصلاۃ ہے کہ جو نماز کی کتاب ہے، اس کے اندر چیپٹر ہے کہ نماز ظہر۔ تو اس طریقے سے کلاسیفائی ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو اس کلاسیفیکیشن کی بنیاد پر عام طور پر سیاہ ستہ کی جو
کتاب سیاہ ستہ میں جو حدیثیں ہیں تو ان کو جب ان کا حوالہ جب دیا جاتا ہے تو وہ عام طور پر اور ہمارے کتب اربعہ میں بھی تو اس کا حوالہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے تو کتاب کا نام صحیح بخاری یا مسلم یا ترمذی اور پھر اس کے اندر کتاب المہدی، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ. تو یہ دراصل چیپٹر کی جگہ پہ ان لوگوں نے استعمال کیا تھا اس کو. اور پھر اس کتاب کے اندر باب صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کے بارے میں چیپٹر، اور پھر ہر باب میں مختلف حدیث ہیں. کسی چیپٹر میں کسی باب میں 5 حدیث ہیں، کسی میں 10 ہے، کسی میں 1 ہے، کسی میں 2 ہے. تو اس طریقے سے وہ کلاسیفیکیشن پیٹرن سیاہ ستہ میں بھی ہے اور ہماری کتب اربعہ میں بھی ہے. تو اس بنیاد پر سنن ابو داؤد میں باقاعدہ انہوں نے ایک چیپٹر کہ جسے کتاب المہدی کا نام دیا ہوا ہے انہوں نے مرتب کیا ہے. اور اس کتاب المہدی میں 7 حدیثیں جو خاص امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں ہیں. انہیں ہم دوبارہ، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی پہلے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسے بیان کی ہو، لیکن سنن ابو داؤد کی کتاب المہدی میں یہ جو 7 حدیثیں ہیں یہ ہم ایک ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کرتے ہیں. پہلی حدیث جابر ابن سمرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا جب تک تم پر 12 خلیفہ ہوں گے، ہر ایک پر ان میں سے امت اتفاق کرے گی. پھر آپ نے کچھ فرمایا جو میں نہیں سمجھا. جابر نے کہا میں نے اپنے باپ سے پوچھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا وہ یہ سب خلیفہ قریش میں سے ہوں گے. اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابو داؤد کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 324 پر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 876. اب سامعین کرام یہاں سے اس کے آگے ہم پیج نمبر کے بجائے صرف حدیث نمبر دیں گے اور جو کہ سنن ابو داؤد کے 3rd والیوم میں موجود ہے. دوسری حدیث عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ اس میں ایک شخص مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے اس طرح کا اٹھاوے گا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا. وہ عدل اور انصاف سے زمین کو بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھر گئی تھی. اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابو داؤد کے 3rd والیوم کے پیج میں موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 879. تیسری حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا وہ فرماتے تھے مہدی میری نسل سے اور فاطمہ کی اولاد سے ہے. سنن ابی داؤد 3rd والیوم حدیث نمبر 881. چوتھی حدیث ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری اولاد سے ہے، کشادہ پیشانی، اونچی ناک والا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری تھی، اور وہ 7 برس تک مالک رہے گا. سنن ابو داؤد 3rd والیوم حدیث نمبر 882. پانچویں حدیث حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمانے میں سے ایک دن باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں میں سے ایک ایسا شخص کھڑا کر دے گا کہ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم سے بھر گئی تھی. سنن ابو داؤد 3rd والیوم حدیث نمبر 880. چھٹی حدیث ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا تو ایک شخص مدینے والوں میں سے مکے کی طرف بھاگتا ہوا نکلے گا کہ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو نکالیں گے امامت کے لیے، حالانکہ وہ ناراض ہوگا. پھر بیعت کریں گے اس سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں. پھر اتنے میں ایک لشکر ملک شام سے اس کی طرف بھیجا جائے گا تو وہ سب کے سب دھنسائے جائیں گے بیدا میں جو مکہ اور مدینے دونوں کے بیچ میں ہے. پھر جب لوگ اس حال کو دیکھیں گے تو ابدال شام کے اور عراق والوں کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں اس سے بیعت کریں گے. اس کے بعد ایک شخص قریش میں سے پیدا ہوگا، نانحال اس کا بنی کلب سے ہوگا، اور وہ ایک لشکر ان کی طرف بھیجے گا، سو اس پر غالب ہوں گے. مہدی کے تابعدار اور کلب کا لشکر یہی ہے جو مہدی کے وقت میں ان کے تابعداروں کے ہاتھ سے مغلوب کیا جائے گا. پھر افسوس ہے اس شخص پر جو کلب کی لڑائی کا مال غنیمت نہ لے. بعد اس کے مہدی مال غنیمت تقسیم کرے گا اور جاری کرے گا لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو، اور اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا، یعنی تمام زمین کو گھیرے گا. پھر وہ 7 برس یا 9 برس تک رہے گا. اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابو داؤد کے 3rd والیوم کے میں موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 883. اور 7ویں حدیث ام سلمہ سے روایت ہے. وہ حدیث ام سلمہ سے روایت ہے وہی حدیث جس میں لشکر دھنس جانے کا ذکر ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ
اس شخص کا کیا حال ہوگا جو زبردستی اس لشکر میں آیا ہو؟ آپ نے فرمایا سب دھنس جاویں گے مگر آخرت میں ان کا حشر نیتوں کے موافق ہوگا، یعنی جو زبردستی آیا ہوگا وہ معذور رکھا جائے گا۔ کچھ جملوں کے بعد میں ہلال ابن عمرو سے روایت ہے کہ میں نے سنا حضرت علی علیہ السلام کہتے تھے کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے، اور وراؤن نہر سے ایک شخص نکلے گا، نام کا حارث ابن حراس ہوگا، اور اس کے آگے ایک شخص ہوگا، لوگ اس کو منصور بولتے ہوں گے۔ وہ تسلط یا جگہ دے گا آل محمد کو اس طرح پر جیسے کہ قریش نے رسول اللہ کو جگہ دی تھی، اس کی مدد ہر مسلمان پر واجب ہے، یا آپ نے فرمایا اس کا حکم قبول کرنا۔ اور یہ جو ہے سنن ابو داؤد کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 327 پر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 886۔ لہذا سامعین کرام، یہاں پر آ کر ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ تمام عبارتیں جو ہیں یہ اہل سنت والجماعت حضرات کی مستند و معتبر کتابوں کی ہیں، خصوصاً سیاہ ستہ کی ہیں، کہ جن میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا امام مہدی کے بارے میں عقیدہ اور یہ جو حقیقت ہے یہ صرف ہم شیعوں سے منسوب نہیں ہے، اور اس کا تعلق صرف ہم شیعوں سے نہیں ہے بلکہ تمام عالم اسلام، اور جیسا کہ ہم نے پہلی عبارت میں آج کے جدید دور میں اور ایسی حکومت کے جو ان تمام باتوں کا اکثر انکار کرتی ہے، اس کے باوجود ہم نے پہلی عبارت میں دیکھا کہ عبداللہ ابن باز کی موجودگی میں مدینہ منورہ یونیورسٹی کے پروفیسر نے باقاعدہ ایک مقالہ پڑھا کہ جس میں انہوں نے مقالے کا عنوان ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت حضرات بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور باقاعدہ جب رابطہ عالم اسلامی کے دفتر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ نہیں، یہ خالص اسلامی عقیدہ ہے اور اس کا ماننا ضروری ہے۔ بس اختلاف صرف اتنا سا ہے کہ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یہ جو دعائیہ کلمہ جو اکثر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظہور میں تعجیل کرے اور ان کو جلد ظہور فرمانے کی اجازت فرمائے، اور اس کو بریکٹ میں عام طور پر ایبریویشن کے طور پہ ATFS عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ تو یہ جو ہم لوگ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آتا ہو تو اس کے لیے بیان کر دیا گیا۔ تو بہرحال تو فرق صرف اتنا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں 255 ہجری میں، اور سنی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے پھر آئیں گے۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آخری زمانے میں ان کا آنا حتمی ہے اور ضروری ہے، اور یہ دونوں فرقوں کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ آخری زمانے میں ضرور آئیں گے، ظہور فرمائیں گے۔ اب خواہ وہ ظہور اس حال میں فرمائیں کہ وہ آلریڈی پیدا تھے، انہوں نے ایک لمبی عمر گزاری، غیبت میں رہے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، یا اہل سنت والجماعت حضرات کے عقیدے کے مطابق وہ اسی دور میں پیدا ہو کر اور جوان ہو کر ظہور فرمائیں گے۔ تو بہرحال ان کے ظہور فرمانے سے ان کے ماضی میں وہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، کب پیدا ہوئے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آفٹر آل الٹیمیٹلی آپ کا آنا، آپ کا ظہور فرمانا ایک ایسا عام، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی بات ہے کہ جو متفق ہے اور جسے دونوں فرقے مانتے ہیں۔ لہٰذا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے، اور آپ کا ظہور فرمانا اور آپ کا آخری دور میں آنا، اور امت محمدیہ میں عدل و انصاف کو، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا، اور تمام عالم دنیا پر اسلام کے پرچم کو لہرانا اور شریعت محمدی کو نافذ کرنا، یہ تمام حقائق اپنی جگہ پر ہیں، اور بالکل اس میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا سامعین کرام، یہاں پر آ کر ہماری تقریر اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ اب آئندہ تقریر سے اس موضوع کو شروع کیا جائے گا کہ جس کا ذکر ہم نے کیا، کہ وہ دراصل عصر حاضر کے جو سائنسداں ہیں، اسٹیفن ہاکنگ، جن کی ایک مشہور کتاب ہے بریف ہسٹری آف ٹائم، اس کتاب میں انہوں نے مذہب کے متعلق ان کا ایک سوال تھا کہ واٹ از دا پرپز آف آور ایگزسٹنس، اور انہوں نے جو بگننگ اینڈ اینڈ آف دا یونیورس کے بارے میں جو خیالات کا اظہار کیا، ان تمام چیزوں کی مناسبت سے ایک مختصر سا جواب ہم نے ان کو تحریر کیا تھا، کہ جسے ہم آپ کی خدمت میں تقریری صورت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔